کہ وہ جو انگیجمنٹ کا ایک ماحول بنا تھا جس میں اچکزئی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سارے ماحول میں ظاہر خبریں بھی آ گئی تھیں، مولانا صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے تھے، حکومتی رہنماؤں کے ساتھ بھی کر رہے تھے، زرداری صاحب والی وہ بندوق کا معاملہ، اس کے بعد اچکزئی صاحب کے ساتھ، اور یہ سارا ایک انگیجمنٹ کا جو پروسیس چل پڑا تھا وہ تو بس درہم برہم ہو گیا. پھر درہم برہم کس طرح سے؟ آپ کس طرح سے؟ دو طرح سے انگیجمنٹ ہوئی ہے. ایک تو انگیجمنٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ تو کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، میری میٹنگ ہوئی ہے، بیرسٹر گوہر تھے اس میں، جی آصف جی کیسر جے یو صاحب آئی ایف کی تھے. تو ہوئی ہے. میں تو ویسے میں اوور آل بات کر رہی ہوں کہ جو ساری جماعتوں کو مل کر بیٹھنا تھا یا کہیں اپوزیشن کا اتحاد اور گورنمنٹ کا آپس میں جو ہے نا وہ والی انگیجمنٹ تو اب مشکل لگ رہی ہے. گورنمنٹ چاہ نہیں رہی ہے. دیکھیے اچھا ایک چیز جو ہے نا اس سے بڑی عجیب سی جو ہے نا، میں ایک اس وقت اگر انڈیپینڈنٹ بات کروں تھوڑی جی سی، جی جی اس میں آپ یہ علی امین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ علی امین نے ایسی باتیں کی ویسی باتیں کی. مجھے تو لگتا ہے کہ نون والے علی امین سے ملے ہوئے ہیں. علی امین کی بات، ہاں علی امین کی بات کو کوئی ڈسکس کر رہا ہے، یہ تو سارا کچھ ڈائیورٹ ہو گیا. جو گورنمنٹ نے کیا تھا ساری توجہ تو اس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. ہاں یہ تو لوگ علی امین کو تو بھول گئے. لوگوں کو تو یہ یاد ہے کہ جو لیکن سینیٹر صاحب ادھر ایک اور کیچ بھی ہے. اس لیے اس کا ایک چیز یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جلسے پہ بات نہ ہو اور جلسے کی ڈسکشن نہ ہو، چاہے وہ جس کی بھی تقریر ہو، علی امین کی ہو یا جس کی بھی ہو، اس پر بات نہ ہونے کے لیے حکومت نے یہ ساری کارروائی کر دی، ڈائیورٹ کر دی اٹینشن. کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے علی امین صاحب کے بارے میں ریپورٹڈلی جو ہے نا، وہ تو تقریباً 5-6 گھنٹے جو بیچ میں جو نہیں تھے، تو یہ پی ٹی آئی کے اپنے حلقے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اس وقت. تو یہ تو معاملات کچھ اور عجیب سے لگ رہے ہیں. میں ان چیزوں کو ابھی تک خود جو ہے نا وہ آنسر نہیں کر پا رہا ہوں، اپنے اندر اس کو آنسر نہیں کر پا رہا ہوں کہ وہ اگر 5-6 گھنٹے تھے تو کہاں تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھے. پھر اگر وہ باقیوں کو 10 لوگوں کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے یا گرفتار کر لیا انہوں نے، تو ان کو کے پی کے ہاؤس سے جو ہے نا وہ گرفتار نہیں کیا، یا وہ اس کے مسنگ رہے اور اس کے بعد آرام سے جو ہے نا وہ پشاور چلے گئے. تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں جن کا جواب نہیں آ رہا ابھی تک. اچھا، اور کامران مرتضیٰ صاحب کوئکلی یہ بھی بتائیے کہ مولانا صاحب کا اب اتنی ساری سچویشن کی، مطلب یہ جو کلبازیاں کھائی ہیں سیاست کی سچویشن نے، اس میں کچھ موڈ بنا ان کا کس طرف جا رہے ہیں کس طرف نہیں جا رہے ہیں؟ پی ایم صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ایم این اے شہر چھوڑ کے نہ جائیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے اس شہر میں. میرا خیال ہے دیکھا دن میں پی ایم صاحب کہیں گے کہ سارے شہر چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ نے سنا انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس اٹھائے کہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت چاہ نہیں رہی ہے کہ کسی قسم کی انگیجمنٹ ہو، ایسا لگ رہا ہے ابھی جو حکومت حرکتیں کر رہی ہے. دوسرا ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت لگتا ہے علی امین سے ملی ہوئی ہے، انہوں نے تو علی امین کو بچانے کے لیے یہ سارا کام کر لیا کہ علی امین کی کانورسیشن ہی نہ ہو. علی امین صاحب کی ویسے اور پشاور والی بات اور وہ 6 گھنٹے میں وہ کہاں غائب تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی، یہ ساری بات بھی کی. شیزہ صاحبہ کہہ رہی تھی میزوجنسٹک کی بات کر رہی تھی اور وہ ساری تقریر کی بات کر رہی تھی، انسائٹنگ ٹو وائلنس. انسائٹنگ وائلنس کی بات میں ان میں دونوں کو ٹچ کرتا ہوں. پہلے جو میڈیا پرسنز کے لحاظ سے کہا تھا، اگر آپ اس کے ایگزیکٹ ورڈز اٹھائیں تو انہوں نے کہا کچھ صحافی، اور پھر انہوں نے اس کو کٹ ڈاؤن کر کے ایک خاتون صحافی کا کہا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کچھ ڈاکٹر برا کام کرتے ہیں، ایسا ہے، بالکل ہے. بلیک شیپس ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے جس نے گردے کے وہ بیچنے والا کبھی وہ کرتا تھا اور 2 دفعہ پکڑ گیا تھا. اب جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، وائی شوڈ آئی گیٹ اوفینڈیڈ؟ وائی شوڈ آئی گیٹ اوفینڈیڈ؟ آپ کہو کہ جی ڈاکٹر نے یہ کیا، بالکل کیا، غلط کیا. اسی طریقے سے کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ ہمارے اندر کچھ صحافی ایسے ہیں جو اپنے قلم کو بیچتے ہیں؟ کچھ ہیں ایسے، ہر جگہ پہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. پولیٹیشنز میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، ہر ایک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور بہت اچھے صحافی بھی ہیں جن کی وجہ سے آج صحافت اتنی مضبوط ہے. تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے اس کو نیرو ڈاؤن. ہاں ہو سکتا ہے ان کے الفاظ ذرا سخت تھے، ان کو نرم کیا جا سکتا تھا، مفہوم ان کا غلط نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر جو انہوں نے باقی چیزیں بات کی ہیں، دیکھیں یہ الٹیمیٹمز دینا، یہ چیزیں کرنا، یہ ہر ایک وہ کرتا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ میں الٹیمیٹم آلریڈی عمران خان کو جس طریقے سے پکڑا گیا ہے وہ غلط طریقے سے پکڑا گیا ہے. اور خاص طور پہ جو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے نیب کے جو قوانین کیے تھے اس میں سیکشن 4 کے تحت
عمران خان کے اوپر جو کیسز تھے وہ آلریڈی ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے, انہوں نے آپ کے لیے راستہ ہی صاف کر دیا. آپ مانے اس شخص کو کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ نیب کے بل اگر یہ پاس ہو جائے میں بیچ میں بچتا ہوں, وہ اس کے باوجود اس کی مخالفت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی صحیح ہے. اب جو تیسری بات تھی کہ کیا وہ دیکھیں, اگر ہم مجھ سے پوچھیں 7-8 گھنٹے کے لیے واقعی ہم سب پریشان تھے کہ ان کو بھی پکڑ لیا نہیں کر لیا. بیرسٹر سیف بھی کہہ رہے تھے کہ میرا تو واز ہی ود اسٹیبلشمنٹ. اب میں آ جاتا ہوں جو علی امین گنڈاپور کے اپنے الفاظ ہیں, وہ تھے کہ میں کسی ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا اور وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے. اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ میٹنگ سکیجولڈ تھی یا وہ میٹنگ آؤٹ آف اسکیجول. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات یہاں پر مان لیتے ہیں. کوئکلی یہ بتائیے کہ اس پی ٹی آئی آن اے وار پاتھ, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس اب میں کوئی بات نہیں کروں گا کسی سے. اس ملک کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے, یو ہیو ٹو گو آن دا وار پاتھ. جس ملک میں آئین نام کی کسی چیز کی آپ فالو نہیں کر رہے, جیسے ابھی آپ نے وہ شروع میں وہ بتایا کہ ایکٹ کے لحاظ سے بتایا کہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے, آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے یہ خود ایک آرٹیکل کی وائلیشن کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کی. اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے بھی چاہے وہ آرٹیکل 60 ہے, چاہے وہ آرٹیکل 48 ہے, چاہے وہ آرٹیکل 220 ہے, چاہے وہ آرٹیکل 224 ہے, اس کی وائلیشن پچھلے 2-3 سالوں میں ہوتی رہی ہیں. اس کے بعد جو آپ لوگوں نے جو باقی الیکشن ایکٹ کو جس لحاظ سے آپ لوگوں نے چینج کیا, اگین وہ آرٹیکل کو بائی پاس کرنے کے طریقے کے, یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اس ملک میں, جس ملک میں لاقانونیت قانون بن جائے ٹھیک ہے, اس ملک میں پھر وار پاتھ میں جانا پڑتا ہے. اور یہ یاد رکھیں, بعض دفعہ یہ سرجری ضروری ہوتی ہے ان آرڈر ٹو سیو. میں آپ مجھے فرض کریں کہ ایک شخص ہے, اس کے میں نے سرجری کرنے, اگر میں اس کی سرجری نہیں کروں گا وہ مر جائے گا, لیکن میں جب سرجری کروں ایک ان پڑھ جاہل بندہ مجھے یہ بھی کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب تو اس کی جان لینے والے ہیں, اس کو بے ہوش کر دیں گے, اس کی جان لے لیں گے, اس کو کاٹیں گے. تو یہ جو نالائق نکمے لوگ ہیں, ایک بڑے شخص نے کہا تھا, کیا خوب کہا تھا کہ ایک تو یہ ان پڑھ بہت ہیں, اوپر سے یہ لوگ محنت بھی نہیں کرتے. تو اس ملک کے لیے ہمیں تھوڑی سی آگے جا کے وار فوٹنگ پہ جا کے کرنا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیں, ملک کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کبھی سٹیبل نہیں ہوگی جب تک آپ عمران خان کو بیچ میں نہیں لے کر آؤ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے ساتھ معزز مہمان گرامی موجود تھے اور سب کا اپنا اپنا موقف تھا. شذرا صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ جو ہریائی نے اپنے جلسے میں کی اس کے بعد ان کی گرفتاریاں ہی بنتی تھیں, آلدو انہوں نے اس معاملے کو کنڈیم کیا لیکن انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ ان کی گرفتاریاں بنتی تھی. کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی آپ نے ناظرین سنا, ان کا کہنا بھی جو تھا وہ آپ کے کانوں تک پہنچا. اور ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب نے بھی یہ کہا کہ بعض اوقات سرجری ضروری ہو جاتی ہے جب معاملات چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں, اور لڑائی کی طرف ہی جائیں گے تو راستہ نکلے گا. اس ڈسکشن کو آپ نے سنا, فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کو کس کی بات اور کس کا اوپینین زیادہ بہتر لگا. وقفے کی طرف میں جاؤں گی ناظرین. وقفے سے جب میں واپس آؤں گی تو ارشد شریف مرڈر کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے, وہ کیا ہے اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس.